تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے جس نے ہمیں آج ختم قرآن کی تقریب میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقیناً بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ حافظ انس نوید نے قرآن مجید مکمل حفظ کیا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس کے نانا حاجی امین صاحب، حاجی یاسین صاحب، حاجی لیاقت صاحب اور جتنے بھی عزیز و اقارب یہاں پہ موجود ہیں۔ یقیناً یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے خاندان میں ایک اللہ پاک نے حافظ قرآن پیدا فرما دیا ہے، الحمدللہ فرما۔ یقیناً ایک طالب علم ایک مقصد لے کر جامعہ میں داخل ہوتا ہے، اس کی ایک منزل ہوتی ہے کہ میں نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرنا ہے۔ والدین بڑی تمناؤں کے ساتھ محنت کرتے ہیں اور مدرسے میں بھیجتے ہیں، استاد محنت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، پھر وہ دن آ جاتا ہے جس دن کو دیکھنے کے لیے طالب علم میں گرمی سردی رات دن محنت کی، اللہ پاک اس کو یہ خوشی کا دن دکھا دیتے ہیں کہ قرآن کے 30 پارے 6666 آیتیں اور 114 سورتیں اپنے سینے میں منتقل کر لیتا ہے۔ بچے کے لیے بھی بڑی سعادت ہے اور والدین کے لیے بھی بڑی سعادت ہے۔ ایک عالم فرما رہے تھے کہ دنیا کی کسی ڈگری کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دنیا کے سکول کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اگر باپ جا کر ان سے کہے کہ آپ آج جو میرے بیٹے کو دنیا کی ڈگری دینے لگے ہیں اس کی کوئی گارنٹی ہے، وہ صاف جواب دے دیں گے کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں اس علم سے اسے آگے فائدہ ہوتا یا نہیں ہوتا، اسے جاب ملتی نہیں ملتی، نوکری ملتی ہے یا نہیں ملتی، کوئی گارنٹی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تھا ڈگری دینا، ہم نے ڈگری اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، ہماری آگے کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن قرآن کی ڈگری میرے عزیزوں دل سے بات کرتا ہوں، ایسی ڈگری ہے کہ جس کی گارنٹی مدینے سے آئی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کے جائے گا۔ بتائیے اس سے بڑی سند کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی مضبوط دلیل کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک حافظ قرآن کی اس سفارش سے اللہ ان 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی انہیں جنت میں بھیج دے۔ ایک عالم فرما رہے تھے کہ ایک والدہ کا اسلام آباد میں انتقال ہوا، جب اسے دفن کیا گیا تو قبر پہ کھڑے ہو کر ایک عالم نے کہا اے قبر دھیان کرنا، یہ 7 حافظ قرآن کی ماں ہے، اس کے 7 بیٹے حافظ قرآن ہیں، 7 بیٹے عالم ہیں اور 7 بیٹے مفتی ہیں، دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دھیان کرنا۔ وہ فرما رہے تھے یہ بات حافظ قرآن عالم مفتی بچوں کے متعلق قبر کو کہی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا اے قبر دھیان کرنا یہ پاکستان کا وزیر اعظم آیا ہے، یہ ایم این اے آیا ہے، یہ ایم پی اے آیا ہے، یہ فلاں وزیر آیا ہے، کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ یہ قرآن کی نعمت، قرآن کی ڈگری اتنی بڑی ڈگری ہے۔ اور قرآن کی نسبت ابھی ظہر سے قبل ہماری سالانہ آج چھٹیاں ہو رہی ہیں، بچوں کی تقریب تھی، اس میں بھی میں اپنے طلباء سے یہ بات کر رہا تھا کہ میرے عزیزوں ہم کمزور ہیں، لیکن ان کمزوریوں کے باوجود جو قرآن کے 30 پارے تمہارے سینے میں منتقل ہوئے ہیں، یہ قرآن کے 30 پارے سینے میں آ جانا تجھے دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ کمزوریوں کے باوجود قرآن عزت دیتا ہے۔ حضرت عمر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے اور پیچھے ایک شخص کو امیر بنایا، واپس آئے تو حضرت عمر کو کسی نے بتایا کہ اے امیر المومنین جب آپ مدینے سے گئے ہیں
فلاں کو آپ نے امیر بنایا تھا مدینے کا، اس نے ایک غلام کو جنگلات کا امیر بنا دیا، جنگلات کا وزیر بنا دیا، تو اس سے پوچھو اس نے ایک غلام کو کیوں اہمیت دی؟ حضرت عمر ناراض ہوئے، فرمایا بلاؤ اسے، فرمایا تم نے یہ کام کیا کر دیا، ایک غلام کو ایک عہدہ دے دیا، ایک منصب دے دیا۔ تو وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، یہ عہدہ میں نے اسے اس لیے دیا ہے، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت عمر وہاں کھڑے ہو کے، لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، رونے لگے، آنسو بہائے کہ تو نے ٹھیک کیا، میرے نبی نے فرمایا تھا قرآن بہت سارے لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے اور بلند درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو، قرآن کی ڈگری کوئی معمولی نہیں ہے، قرآن بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اکثر ان کی بات اپنے ہر بیان میں نقل کرتا ہوں، فرمایا کرتے تھے پوری جنت قرآن کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن اللہ کی صفت ہے اور جنت اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اسی جرم کی پاداش میں اپنے جسم اور چہرے پہ کوڑے کھانے پڑے تھے کہ وقت کا بادشاہ کہتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کا موقف تھا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز پر فنا ہے لیکن اللہ پر فنا نہیں ہے، اللہ کی صفات پر فنا نہیں ہے۔ قرآن ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے ان کے جسم پہ کوڑے مارے، ان کے چہروں پہ کوڑے مارے، اتنے خطرناک کوڑے مارے گئے کہ امام احمد کی حالت غیر ہو گئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ کہیں یہ مری نہ جائے، اسے رہا کر دیا۔ حضرت امام صاحب کو رہا کر دیا گیا۔ امام صاحب گھر پہنچے، ایک عرصہ گزرا، بادشاہ کو خیال آیا کہ میں نے غلط کیا ہے، میں نے جرم کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے ایک امام کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ امام صاحب کے دروازے پہ معافی مانگنے پہنچا کہ امام صاحب مجھے معاف فرما دے، میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اے بادشاہ سن، تیری دہلیز سے قدم میں نے اس دن بعد میں رکھا تھا باہر، تجھے پہلے وہاں معاف کر دیا تھا۔ لائیے اتنا بڑا صبر، قرآن سے نسبت رکھنے والوں کو اللہ یہ اتنا صبر کی طاقت اور ہمت بھی عطا فرماتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اتنا بڑا اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو معاف کر دیا، اور فرمایا جب امام صاحب کا انتقال ہوا، معمولی نہیں تھے، 99 مرتبہ خواب میں اللہ کی زیارت کر چکے تھے۔ فرماتے تھے میں نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ پاک آپ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا احمد میرے قریب ہونا چاہتے تو میرے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ سب سے بڑا مؤثر ذریعہ اللہ کے قرب کا قرآن کی تلاوت ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے میں قرآن کے طالب علم کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا اہل قرآن، حامل قرآن، یہ اہل قرآن، یہ اللہ کے ولی ہے۔ میں انہیں اللہ کا ولی سمجھتا ہوں۔ امام صاحب کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا امام صاحب اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو امام صاحب نے فرمایا اللہ نے بخشش فرما دی اور فرمایا احمد میرے قرآن کی خاطر تیرے چہرے پہ کوڑے پڑے؟ میں نے کہا یا باری تعالیٰ میرے چہرے پہ کوڑے مارے گئے قرآن کی خاطر۔ فرمایا آج تجھے یہ نعمت دی جا رہی ہے، تیرے اور میرے درمیان جتنے پردے ہیں سب ختم ہو رہے ہیں، قبر میں پڑے ہوئے تجھے قیامت تک میرا دیدار ہوتا رہے گا۔ پردے اللہ نے ہٹا دے، میں اللہ کا دیدار کرتا ہوں۔ کس کی برکت سے؟ قرآن کی برکت سے۔ اس لیے میں نے اپنے طلباء سے کہتا رہتا ہوں خدا را اس قرآن کی عزت کی لاج رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ دنیا میں بھی تمہیں عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اس لیے میں والدین کو، جس بچے نے قرآن مکمل کیا اس کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اس کی والدہ مبارکباد کی مستحق، یقین کریں جس نے اس کو بھیجا، محنت کی، دعائیں کی، نگرانی کی، ہر چیز برداشت کی، آج اللہ نے اس کی والدہ کو، اس کے والد کو یہ دین دکھا دیا کہ آج اس کا بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن یہ جنت کی سیڑھیاں ہیں، چڑھتا جا اور قرآن پڑھتا جا، جہاں والناس ہو وہیں تیرا مقام ہو جائے گا۔ اللہ اتنا بلند مقام نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ ہر ایک کے بچے کو اللہ حافظ قرآن بنا دے اور یہ دین دیکھنا نصیب فرما دے، اور ہمارے یہاں پڑھنے والے بچوں سب کو حافظ قرآن بنا دے۔ اور اللہ کا شکر ہے اللہ کی توفیق سے ہم نے حافظ قرآن بنانے کے بعد اپنے بچے کو آزاد نہیں چھوڑتے۔
یہ ہم نے جب سے مدرسے کی بنیاد میں نے رکھی، میں نے یہ نیت کی، اور جب انسان مخلص ہو کر اچھی نیت کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ 5 سال کے عرصے میں 20 سے 25 بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں الحمدللہ۔ بچے رابطے میں ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد وہ روزانہ قرآن کا پارہ سنانے، قرآن یاد کرنے یہاں جامعہ تشریف لاتے ہیں۔ والدین تعاون کرتے ہیں، ان کی نماز کا اہتمام، ان کے قرآن کا اہتمام، ان کے سر پہ ٹوپی کا اہتمام، ہماری طرف سے بھرپور ان کی نگرانی، ان کی تربیت کا اہتمام۔ عام معاشرے میں یہ نظام تھا جس کو میں نے ختم کرنے کی کوشش کی اللہ کی توفیق سے، کہ بچہ حافظ قرآن بن جاتا، ٹوپی اتر جاتی، بے نمازی بن جاتا، چہرے سے داڑھی ختم ہو جاتی، دل افسوس کرتا تھا، دکھتا تھا کہ یہ حافظ قرآن ہے، معمولی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، سوچے تو بہت بڑی نعمت، یہ کہاں چلا گیا ہے؟ الحمدللہ جو بچہ یہاں سے قرآن پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں، ہم اس سے رابطے میں رہتے ہیں، ہم انہیں یہاں بلاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی دعوت کرتے ہیں تاکہ بچے ہمارے سے رابطے میں رہیں۔ میں نے اپنے ان تمام بچوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ زندگی بھر قرآن بھولنا نہیں، یہاں سنانا، تراویح میں سنانا، اور قرآن تراویح میں صرف اللہ کے لیے سنانا۔ الحمدللہ یہاں سے ہر سال بچے حفاظ قرآن کی تراویح میں تشکیل ہوتی ہے، مسجدیں نہیں ملتی، ہمارے بچے یہاں درس گاہوں میں کھڑے ہو کے قرآن سناتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہر سال ایک قرآن ختم نہیں ہوتا، 4 سے 5 قرآن یہاں پہ ختم ہوتے ہیں، درس گاہوں میں پورا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کام کو اہمیت دینا، سمجھنا، نگرانی کرنا قرآن کی نعمت ملنے کے بعد بڑا ضروری ہے۔ میں پھر آخر میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ احباب تشریف لائے، آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام کہ ہاں جب قرآن کا ختم ہوتا تھا بڑی خوشی فرمایا کرتے تھے، جمع ہوا کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھی، اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں ایک اونٹ ذبح فرما دی، ایک اونٹ ذبح فرمایا کہ میں نے سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھی۔ تو آج ماشاءاللہ حافظ انس نوید نے بھی قرآن ختم کیا ہے، اس کے نانا حاجی امین صاحب نے بھی ماشاءاللہ بڑا بھرپور اہتمام کیا ہے۔ یقیناً ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ پاک ان کے مال جان عزت میں برکت نصیب فرمائے، ہمارے ادارے کو ترقیات نصیب فرمائے۔ آپ احباب اسے دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں۔ ابھی میں ایک بچے کو دعوت دیتا ہوں، مختصر 2-4 جملے وہ نازیہ کلام پڑھے گا، اس کے بعد انشاءاللہ حافظ انس نوید اپنا آخری سبق سنائیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی۔